ایک تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، یہ خطاب بڑا پیارا ہے اور عنوان بڑا پیارا ہے۔ اس کو اس طریقے سے سمجھو جس طریقے سے ایک باپ اپنے بیٹے کو خطاب کرتا ہے اور بلاتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ اے زید ادھر آؤ، اے عمر ادھر آؤ، اپنے بیٹے کا نام لے کر پکارے۔ لیکن ایک خطاب کا طریقہ یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے یوں کہے اے میرے پیارے بیٹے یہاں آؤ۔ تو اس خطاب میں جو پیار، جو محبت، جو الفت اور جو چاشنی بھری ہوئی ہے وہ پہلے خطاب کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی گویا ایمان والوں کو اس رشتے کا حوالہ دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے میرے وہ لوگ جنہوں نے میری ربوبیت کا اقرار کرا ہے، رسول کی رسالت کا اقرار کرا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے اپنے لوگوں، اے میرے کلمہ گو، اے کلمہ پڑھنے والوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اس بات کو اپنی ذہنوں میں بٹھا لو، اپنے دل کے نیا خانوں میں اس بات کو جما لو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سمجھ میں آئی ہے؟ ان تنصروا اللہ، ان شرطیہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ ویسے تو ہوگا کہ تم اللہ کی مدد کرو، تو اللہ کی مدد تو کوئی نہیں، اللہ کے دین کی اور پیغمبر کی مدد کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ آج جو مسلمانوں کی مدد نہیں ہو رہی ہے، آج جو مسلمانوں پر حالات ہیں، جو اتیاچار ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبر و تشدد کی نئی کہانیاں اور نئی عبارتیں لکھی جا رہی ہیں، اس کا ہدف اور اس کا ٹارگیٹ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اتنے سارے مسلمان، 2 ارب سے زیادہ دنیا میں مسلمان بستے ہیں، دنیا کی 1/3 آبادی مسلم آبادی ہے، اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، پھر سب کے سب دعا کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، بقا کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حالات تبدیل نہیں ہو رہے، حالات نہیں بدل رہے۔ وجہ کیا ہے؟ اکثریت نے دین کی مدد کو چھوڑ دیا، اسلام کی مدد کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد کو چھوڑ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے، ہم اللہ کے پیغمبر کی مدد نہیں کر رہے، اسلام کی مدد نہیں کر رہے، اس لیے ہماری مدد نہیں ہو رہی۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے دین کی مدد کری ہے، اور جن لوگوں نے رسول کی مدد کی ہے، اور جن لوگوں نے انبیاء کا ساتھ دیا ہے، داں میں بھی دیا، در میں بھی دیا، سکھ میں بھی دیا، ہر حال میں، ہر آن میں، ہر لمحہ جنہوں نے نبی کی معاونت کی ہے، مدد کی ہے، نصرت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے رہتی دنیا تک ان کی تاریخ کو روشن کر دیا، ان کے باب کو اظہر من الشمس کر دیا کہ دیکھو جن لوگوں نے میرے دین کی مدد کی تھی وہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، اسباب ان کے پاس نہیں تھے، گھوڑے ان کے پاس نہیں تھے، تلواریں ان کے پاس نہیں تھیں، اونٹ اور کھچر ان کے پاس نہیں تھے، کوئی دنیا کے اسباب نہیں تھے، لڑنے کے لیے تلواریں نہیں تھیں، بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں تھا، بدن پر پہننے کے لیے زرہ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس سب کے باوجود وہ تھوڑے ہوتے تھے، کناروں پر کھڑے ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی پکار لگاتے تھے، ان کی ایک پکار پر بڑے بڑے قلعے زمین دوز ہو جاتے تھے، وہ جس بات کا تہیہ کر لیتے تھے اللہ تبارک و تعالی اس کو پورا کر دیتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ دین کے مددگار اور ناصر تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد اور نصرت فرماتے تھے۔ ہم نے دین کی مدد کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مدد کو چھوڑ دیا۔ ہم نے دین اسلام کو بلند کرنے کا، اس کے پرچم کو اونچا اٹھانے کا، اس کی تبلیغ کا، اس کی دعوت کا، اس کی اشاعت کا، اس کی تبلیغ کا پیغام ہم نے دوسروں تک پہنچانا چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی نیچے ہلا دیا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سر بلندی تمہارے قدم چومے گی بشرطے تم پکے سچے مومن ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والوں سے اللہ ضرور بالضرور تمہیں زمین کا خلیفہ اور نائب بنائے گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو بنایا۔ کیا تھا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صرف اللہ کے دین کی مدد کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے حیرت انگیز، ایسی زبردست عبرتیں اور عبارتیں ان کے بارے میں لکھی ہیں کہ رہتی دنیا تک آسمان و زمین نے ایسے واقعات، ایسی چیزیں نہ کسی کان نے سنی، نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کسی کے دل پہ خیال گزرا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی چیزیں ان کے لیے رقم فرمائی ہیں۔ مصر کے اندر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کو فتح کیا۔ ان کا ایک مہینہ آتا تھا جس کا نام بونا تھا۔ وہ بونا کے مہینے میں مصر والے آئے اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمرو بن عاص، آپ نے مصر کو فتح کیا ہے، مصر کے اندر ایک دریا ہے جس کا نام نیل ہے، اس کا یہ طریقہ ہے اور اس کی یہ سنت ہے کہ وہ اس کے اندر دھیرے دھیرے پانی کم ہو جاتا ہے۔ جب پانی بالکل ختم اور ناپید ہو جاتا ہے تو ہم اس کے اندر ایک کام کرتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا، وہ کام کیا ہے؟ فرمایا، ہم پورے مصر میں ایک ایسی خوبصورت، حسین اور جمیل لڑکی کو تلاش کرتے ہیں جو اپنے باپ کی تنہا ہو، پھر اس کو اس کے باپ سے راضی کرتے ہیں، پھر اس لڑکی کو بہترین قسم کے کپڑے پہناتے ہیں، زیور پہناتے ہیں، پھر اس کو زندہ اس دریا میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر دریا کا پانی بڑھنے لگتا ہے۔ اے امیر، اب وہ مہینہ آ گیا ہے، یہ رسم کرنا ہے، اگر ہم نے وہ رسم ادا نہ کری تو مصر کی کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، فصلیں خراب ہو جائیں گی، ہماری پوری معیشت کا تعلق مصر کے اس دریائے نیل سے ہے۔ اے عمرو بن عاص، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ اجازت دو، ہم آپ کے مملوک ہیں، ہم یہ رسم ادا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، نہیں بھائی، اسلام نے اس سے پہلے کی تمام چیزوں کو، غلط رواجوں کو، غلط طور اور طریقوں کو ختم کر دیا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 مہینے گزر گئے اور وہ دریا کا پانی دھیرے دھیرے بالکل ختم ہونے کو، اور دریا بالکل سوکھنے کے قریب ہو گیا، اور مصر کے لوگوں نے دوسری جگہ جانے کے لیے تیاری کر لی، بستر باندھ لیے، سواری تیار کر لی، بس جانے کے قریب ہوئے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا، یہ سب چلے جائیں گے تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ خط لکھا کہ اے امیر المؤمنین، اس طریقے کا مسئلہ پیش آیا ہے، کیا کریں؟ دریا کا پانی واقعی خشک ہو رہا ہے، اور دریا کا پانی اگر ختم ہو گیا تو یہاں تو تباہی مچ جائے۔ حضرت عمر نے کہا، تم نے ٹھیک کیا ہے، بہرحال میں ایک پرچہ لکھ رہا ہوں، چھوٹا سا خط لکھ رہا ہوں، یہ خط تم دریائے نیل میں ڈال دینا۔ کس کو خط لکھا جا رہا ہے؟ دریائے نیل کو۔ کبھی سنا ہے؟ کبھی سنا کسی نے؟ دنیا کی ہزاروں قومیں دنیا کے اندر گزری ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی امیر نے، کسی بادشاہ نے دریا کو خط لکھا ہو اور اس دریا سے آرزو اور منت اور سماجت کے لیے کہ بھیا دریا تو چل رہا ہے، اب تو تھوڑا بڑھ جا، تیرا پانی اوپر کر لے، ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں، دقت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ہمارے کھیت سیراب نہیں ہو رہے ہیں، سرسبز و شاداب نہیں ہو رہے، نہیں، بلکہ یوں لکھا کہ اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام عمر کا خط ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریا سن، اگر تو اپنے حکم سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تجھے اللہ واحد قہار چلاتا ہے تو ہم تجھ سے نہیں، پھر اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ اس دریا کو چلا دے۔ کس کے نام پر خط لکھا جا رہا ہے؟ دریائے نیل کے نام پر خط لکھا جا رہا ہے۔ رات میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس خط کو پڑھ کر دریا میں یوں ڈالا۔ صبح جب لوگ جانے کے لیے اپنی سواریوں پر بیٹھے تھے تو وہ دریا 16 ہاتھ اوپر چڑھ کر بہ رہا تھا۔ کتنا؟ 16 ہاتھ۔ کہاں تک ہو جائیں گے 16؟ کتنے فٹ ہو گیا 16 ہاتھ کا؟ لگ بھگ 48 ہیں۔ کتنا ہوا؟ 24-25 فٹ۔ بہرحال ایک رات کے اندر کسی دریا میں 24-25 فٹ کی طغیانی اور بڑھاؤ ہو سکتا ہے ایک رات کے اندر۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہ سمجھانا چاہتا ہوں،
کہ لوگوں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اللہ کے ہو جاؤ گے، دنیا کی ہر چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ پھر تمہارا ہو جائے گا۔ تم اللہ سے ڈرو گے، کائنات کی ہر چیز تم سے ڈرے گی، تم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دو گے، کائنات کی ہر چیز تمہیں ڈرائے گی۔ یہ تو دریا ہے، اس سے بھی آگے کے قصے اور واقعات لکھے ہیں علماء نے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے کنارے ہیں، وہ ایرانی دریا اپنا یہ شہر چھوڑ کر دوسرے کنارے چلے گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مشورہ کرا، 60,000 کا تقریباً لشکر ہے۔ کتنے ہزار کا؟ 60,000 کا لشکر ہے، دریا کے اس کنارے کھڑے ہیں، وہ بھی ایران کا، عراق کا دجلہ بڑا مشہور ہے، اور اس کے اندر طغیانی بھی آئی ہوئی ہے، اور پانی بھی کالا ہو گیا ہے، ریت اور مٹی بھی اس کے اندر مل گئی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ ہم اسی دریا کو پار کر ان تک پہنچتے ہیں۔ حضرت سعد نے کہا نہیں بھائی، ہلاکت میں ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ رات کو سوئے، خواب میں دیکھا دریائے دجلہ چڑھا ہوا ہے اور مسلمانوں کے گھوڑے پار ہو کر جانے۔ حضرت سعد سمجھ گئے، صبح کو مشورہ کرا اور کہا کہ بس اسی طریقے سے دریا کو پار کرنا ہے، اور سب سے پہل کون کرے گا، اس کے لیے کون تیار ہے؟ تو ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اے امیر المؤمنین، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے ان کو امیر بنایا، اور پھر 600 صحابہ ان کو دیے کہ آپ ان کے ساتھ ہو اور آپ دریا پار کرو اور اس کنارے پر پہنچ کر اس جزیرے پر قبضہ کرو۔ یہ 600 کا لشکر امیر کے ساتھ میں دریا پر چلنے لگا اور اس کنارے پر پہنچا۔ پھر اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے باقی جتنا مجمع تھا ان سب سے کہا کہ بس دریا میں گھوڑے ڈالو اور یہ دعا پڑھو، نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 60,000 کا لشکر دریا میں اس طریقے سے چل رہا تھا جس طریقے سے خشکی پر چلا کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس طریقے سے دریا پار کر رہے تھے اپنے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر بیٹھ کر کہ جس طریقے سے خشکی پر چلا کرتے ہیں، اور اتنی آسانی کے ساتھ ہم نے دریا کو پار کرا اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بس ایک صحابی کا ایک لوٹا جو رسی سے بندھا ہوا تھا وہ گر گیا۔ تو ان کے ساتھی نے کہا لگتا ہے تیرے ایمان کے اندر کچھ فرق آ گیا۔ دیکھو اب آپ دریا پار کر رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہیں، کشتی کا نام و نشان نہیں ہے۔ ایمان کی طاقت، قوت اور ایمان کس قدر مضبوط ہے سوچو ذرا سا، کیسا اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین ہے۔ دنیا نے، آسمان و زمین نے ایسے انسان نہ پہلے دیکھے تھے نہ بعد میں دیکھے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے افرادوں کو اس دنیا میں اور اس خطے میں پیدا کیا تھا اور چنا تھا۔ تو وہ کہنے لگے لگتا ہے تیرے ایمان میں کچھ کمی آ گئی جبھی تیرا نقصان ہوا۔ کہا نہیں، چلتے ہوئے دریا میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے معلوم ہے ہم تیرے راستے میں ہیں اور تیرے راستے میں تو کسی کا نقصان نہیں کرتا ہے، اے اللہ مجھے میرا لوٹا واپس چاہیے۔ کہتے ہیں کنارے پر پہنچنے سے پہلے ان کا لوٹا اور ڈبہ وہاں پر موجود تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والوں تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہارے ڈبے اور لوٹے کو بھی اللہ ضائع نہیں ہونے دے۔ سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اسی لیے شرطیہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایک کام کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ صاحب اللہ کی مدد تو اتری نہیں صاحب، ہم مدد کے جو اسباب ہیں، جو طریقے ہیں وہ تو اختیار کیے جائیں۔ علاج میں فائدہ جب تو ہوگا جب گولی کھائی جائے، جب وقایہ اور پرہیز کیا جائے، جب تو کچھ فائدہ ہو۔ گولی کھائی نہیں، پرہیز کیا نہیں، گرمی سردی سے بچے نہیں، اور الٹی سیدھی چیزیں ساتھ میں کھائیں، اب کہہ رہے ساتھ فائدہ تو ہو نہیں رہا۔ بھائی فائدہ کہاں سے ہوگا؟ جو اسباب ہیں، جو طریقے ہیں وہ تو اختیار کیے جائیں اپنے۔ اب دیکھو ذرا سا ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے کتنے کمر بستہ ہیں، اور پھر مدد کے کتنے خواہاں ہیں۔ مدد چاہتے ہیں کہ صحابہ سے زیادہ ہو جائے، مدد کیا چاہتے ہیں؟ صحابہ سے زیادہ ہو جائے، اور فجر کی نماز بستروں پر رضائی کے اندر ہو رہی۔
اور مدد چاہ رہے ہیں کہ جیسی عمر بن خطاب نے دریائے نیل کو خط لکھا تھا، ایک خط سے بس ملک کی تصویر بدل گئی۔ دیکھو خواب تو دیکھو کیسے بہترین دیکھ رہے ہیں۔ اعمال، اخلاق، کردار، معاملات، اللہ کے دین کی دعوت، تبلیغ، نصرت، اشاعت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مدد بس ایک دعا کروں ہاتھ نیچے نہیں آئے اس سے پہلے سارے کام، ایسا نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف مدد اللہ کی ایسا نہیں ہے کہ صرف صحابہ کے ساتھ خاص تھی، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ کی مدد دین کے ساتھ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، یہاں یہ نہیں کہا کہ میں صحابہ کی مدد کروں گا جس طریقے سے انہوں نے میرے دین کی مدد کری، نہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ دین کی مدد، نبی کی مدد، اسلام کی مدد تم کرو گے میں تمہاری۔ اور آج بھی جو لوگ دین کی مدد میں رکے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، آج کی اس دنیا میں اس زمانے کی سپر پاور طاقتوں کو اللہ نے جس طریقے سے زمین دوز کیا تھا، زمین میں ملایا تھا، ان کے گھمنڈ اور تکبر کو اللہ نے چکنا چور کیا تھا، اس زمانے کی بھی سپر پاور طاقت تھی۔ بڑے ملکوں کے ساتھ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ کسی ملک پر آئے تھے کہ ہم اس پر اپنا قبضہ جمائیں گے، لیکن انہوں نے بھی اللہ کے دین کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا اور تھامے رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آج کے اس دور میں بھی دکھایا کہ دیکھو جن کے پاس اسباب نہیں ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، پہاڑوں میں اور غاروں میں رہنے والے ہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، لیکن اللہ ہتھیاروں کا اور اسلحوں کا محتاج نہیں ہے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالی کی جن لوگوں نے دین کی مدد کی ہے، اللہ نے ان کی آج بھی مدد کی۔ ابھی چند سالوں پہلے آپ سب نے دیکھا، سب نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے کی جو سب سے بڑی سپر پاور طاقت تھی اور جو سب سے بڑا اپنے آپ کو دنیا کا چودھری کہتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی چودراہٹ کو کیسے ختم کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اے ایمان والوں اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، میدان میں بھی جما دے گا، قبر میں بھی جما دے گا، میدان محشر میں بھی جما دے گا، ہر جگہ تم ثابت قدم رہو گے۔ شرط ایک ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ہم اللہ کے نہیں ہوئے آج تک، کرائے کے ہیں، معاف کرنا، ہم اللہ کے نہیں ہوئے اس لیے اللہ ہمارا نہیں ہوا۔ جو لوگ اللہ کے ہو گئے اللہ ان کا ہو گیا۔ صحابہ کے ساتھ مدد خاص نہیں تھی۔ یہ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ صحابہ نہیں، تابعین میں سے ہیں۔ کسی جگہ دین کی دعوت دی، اس جگہ کے بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا، آگ جلائی اور آگ جلا کر ایک دیگ میں ان کو بٹھایا اور اس آگ میں ان کو ڈالا۔ جس طرح اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا، بالکل اسی طرح ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو آگ میں ڈالا، دیگ کے اندر جلا کر ان کو آگ میں ڈالا۔ وہ بھی وہی دعا پڑھتے رہے جس طریقے سے حضرت ابراہیم نے دعا پڑھی تھی، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ وہ دیگ ہوا کے ذریعے اڑی اور بہت دور جا کر گری، اور ان کے پورے واقعے کا چرچا پورے اس علاقے کے اندر ہوا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ دیگ اڑ کر آئی ہے، معلوم کیا کیا ہوا، تو پتہ چلا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جان کو بچایا، وہ سارے کے سارے مسلمان ہوئے۔ پھر ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچے، حضرت ابو بکر یا عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، وہاں پہنچے، ان کو کارگزاری سنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس امت میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں جن کے ساتھ ویسا واقعہ ہوا جیسا کہ اللہ کے خلیل کے ساتھ واقعہ ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس امت میں بھی ایسے لوگوں کو پیدا فرمایا اور ہمیں ان کی زیارت نصیب ہوئی کہ جن کے ساتھ وہ واقعہ ہوا جو اللہ کے خلیل اور دوست کے ساتھ واقعہ ہوا۔ سمجھ میں؟ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ
ایران کے اندر پہنچے، صحابہ کی عظمت پر بیان کیا، شیعوں کا دورہ تھا، پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا، صحابہ کی عظمت شیعوں کے لیے برداشت ناممکن ہو گیا، پریشان ہو گئے، پورے ایران میں اعلان ہوا مجد الدین فیروز آبادی کو اتنی سخت سزا دی جائے گی کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد کریں گے۔ اس کے بعد پورے ایران میں دعوت چلی کہ اس وقت فلاں وقت میں ان کو سزا دی جائے گی، ان کو قید کیا گیا، اور قید کر کے پھر کئی دنوں تک جنگلی کتے جو تھے ان کو بھوکا رکھا گیا، اور بھوکا رکھنے کے بعد مجد الدین فیروز آبادی کو اس ایران کا جو بڑا میدان تھا اس کے اندر رکھا گیا اور گاڑا گیا، اور پھر یہاں بھوکے کتوں کو رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کے جسم پر دہی کو یا کوئی ایسی چیز کو جس پر کتے زیادہ لپکتے ہیں اس پر ان کے جسم کو چھوڑا گیا اور ملا گیا، پھر اس کے بعد ان بھوکے کتوں کو ان پر چھوڑا گیا۔ پورا ایران کا ایک ایک بچہ اس جگہ پر موجود، بادشاہ وقت موجود کہ دیکھو صحابہ کی عظمت بیان کرنے والے کے ساتھ آج کیا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا جن الفاظ سے میں نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا ہے انہی الفاظ سے تیرے عذاب کو روکوں گا۔ جب وہ کتے پاس آئے اور ان پر حملے کے لیے تیار ہوئے تو مجد الدین فیروز آبادی نے وہی الفاظ پڑھے، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ الفاظ پڑھے، حضرت ابو بکر کا، عمر کا نام آیا، وہ کتے اسی طریقے سے اسی جگہ پر بیٹھ گئے اور دم بخود ہو گئے، جیسے ہم جمعے کا خطبہ سنتے ہیں اس طریقے سے وہ تمام بھوکے کتے ان کا خطبہ سننے کے لیے تھے۔ پورے ایران میں کوہرام مچ گیا، بادشاہ نے علل اعلان فوراً اعلان کروایا ان کو اس جگہ سے ہٹاؤ، دوسری جگہ لے جا کر قتل کر دو ورنہ پورا ایران مسلمان ہو جائے گا۔ لکھا ہے علماء نے صحابہ کی تاریخ کے بعد دنیا کے اندر تابعین میں اس سے بڑا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، اس کے ذریعے سے انہوں نے اس عذاب کو روکا۔ بہرحال جو لوگ اللہ کے دین کے مددگار ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو